اللہ کے ساتھ بھی محبت ہو، اور جہاں اللہ چاہتا ہے اللہ نے وہ مصارف محبت بھی بیان فرما دی ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف سارے پوچھتے ہیں آ کے، مجھے بتائیں یہ زکوٰۃ کہاں کہاں لگانی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے یار یہ جو رب نے دل دیا ہے یہ کہاں کہاں لگانا چاہیے؟ یہ دل جو ہے نا اس کی بھی خوراک ہے، یہ محبت بھی چاہتا ہے اور نفرت بھی چاہتا ہے۔ اگر اس کی محبت جہاں اس کو رکھنا ہے، دل کو جہاں لگانا ہے وہاں نہ لگایا جائے تو پھر دل گندی جگہ لگ جاتا ہے، اور اس دل میں جو نفرت رکھنی ہے جو ہمارے لیے جنت جانے کا سبب ہے، اگر وہ نفرت نہ رکھی جائے تو پھر وہ نفرت آ جاتی ہے جو ہمارے لیے جنت جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حاضرین ذویل احتشام، اسلام کا ایک بنیادی اساسی عقیدہ، جو عقیدہ تمام عقیدوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایسا عقیدہ جو بندہ مومن کے پاس موجود عقیدہ توحید کی، عقیدہ نبوت کی، عقیدہ ختم نبوت کی اور قرآن پر ایمان، جتنی بھی ایمانیات ہیں ان سب کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ بھی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدے کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کا نام ہے عقیدہ ولا و برا، ولا و برا۔ یہ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ بس چند ایک باتیں اس کی وضاحت کے لیے عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق اور مالک کی بارگاہ میں کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا کہتے ہیں محبت صرف اللہ کے ساتھ رکھی جائے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ وہ بات ہے، محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرا محب میرے علاوہ کہیں اور نہ دیکھے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ جی نہیں تو آپ بھی گھر والے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ رکھتا ہے، وہ گھر والوں کی طرف سے اس کو یہ معاملہ بھی درپیش ہوتا ہوگا، گھر والے کہتے ہوں گے ہاں جی فلاں وقت آپ فلاں طرف کیوں دیکھ رہے تھے، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ وہ واحد تجربہ ہے، یہ تقریباً سب کو حاصل ہوا۔ جی یہ وہ بات ہے جو سب کو اس کی سمجھ ہوگی۔ جی بیٹا بھی ابا سے یہ شکایت کرتا دکھائی دے گا، بیوی اپنے شوہر سے شکایت کرتی دکھائی دے گی، جی شوہر اپنی بیوی سے شکایت کرتا دکھائی دے گا۔ بھائی آپ کی محبت کا جو رخ ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے، وہ کسی اور طرف ہے۔ تو بھائی وہ خاتون جس نے زیادہ سے زیادہ آپ پہ یہی احسان کیا ہے، اپنی زندگی آپ کے نام کر دی ہے، آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور طرف توجہ ہی نہ کریں، سوچیں بھی نہ، ہے یا نہیں؟ بتائیں یار وہ خالق اور مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رب تبارک و تعالی کی محبت ہی صرف اتنی سستی ہے کہ رب کی محبت چھوڑ کے جہاں مرضی نچھاور کرتے رہو تم رب تعالی کی محبت کو۔ جو محبت رب کے لیے ہے، آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ان اوثق عر الایمان ان تحب فی اللہ وان تبغض فی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا جو ہے نا، ایمان کا مضبوط کڑا، حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو جس کے ساتھ محبت رکھے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور جس کے ساتھ نفرت رکھے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے، کیونکہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں میرے ساتھ محبت ہو اور پھر میں جہاں چاہوں وہاں محبت ہو، میرے ساتھ محبت ہو پھر میں جہاں چاہوں وہاں محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے اللہ کے ساتھ بھی محبت ہو، اور جہاں اللہ چاہتا ہے اللہ نے وہ مصارف محبت بھی بیان فرما دی ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف سارے پوچھتے ہیں آ کے، مجھے بتائیں یہ زکوٰۃ کہاں کہاں لگانی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے یار یہ جو رب نے دل دیا ہے یہ کہاں کہاں لگانا چاہیے؟
یہ نہیں پوچھتے کسی سے. پوچھتے ہیں کبھی کسی سے؟ کبھی کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہو حضرت یہ بتا دیں یہ دل کہاں کہاں لگانا چاہیے؟ اللہ اکبر. پیارے بھائیو، یہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں سورہ فاتحہ میں، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں دہراتے ہیں. وہ عقیدہ ولا اور عقیدہ برا. ولا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے ساتھ محبت، پھر اللہ کے لیے محبت. برا اللہ کے دشمنوں سے نفرت. جہاں جہاں کہیں بھی اللہ فرمائے سے نفرت رکھنی ہے وہاں اللہ کی رضا کے لیے نفرت رکھنی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو یہ عقیدے کے دو جز ہیں، ولا اور برا، دونوں کی وضاحت سورہ فاتحہ شریف میں فرما دی. نماز میں کھڑا ہو کے بندہ مومن یہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راہ پر چلا. کس راہ پر چلا؟ سیدھے راہ پر چلا. سیدھا راستہ بھی کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنانے کے لیے، قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ جو اس کے پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھایا پوری کائنات کے لوگوں کو، اللہ نے فرمایا تم بھی اپنا عمل انہی کے عمل جیسا بنا لو، اپنا عمل انہی کے عمل جیسا بنا لو. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیو، یہ آیہ مبارکہ بڑا واضح طور پہ فرما رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ واضح بھی فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہیں جی، وہ جہاد والے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھانے والے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا، دین متین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوں تو دنیا میں عذاب آ جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے نا ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ کے کہ ان پہ عذاب نازل کر دوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے. بتائیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہوا؟ تو جو پسندیدہ عمل جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا. سمجھ آیا نا جی؟ اب دیکھیں، یہاں تک تو ہو گیا، ہم نے ساری جتنی تقریریں آج تک کی ہیں ولیوں کے ساتھ محبت والی کی ہیں، ولیوں کے ساتھ محبت والی کی ہیں، لیکن اگلی بات نہیں بتائی کسی کو. ہم نے اولئک الذین انعم اللہ پڑھ کے ہم خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، وہ سارے ہیں. وہ سارے آگے صلحاء پہ آگے صرف ولیوں پہ، وہ جو اپنے جیسے ہمارے جیسے ولی تھے نا، جن کو ہم نے ولی بنا رکھا تھا، ہم انہی کے درباروں پہ بیٹھ گئے، ہم انہی کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گئے. بس ٹھیک ہے جی، آپ ہی ولی ہیں، آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہی سارا کچھ ہیں. لیکن ہم نے وہ نبیین کا طریقہ چھوڑ دیا. اور اللہ نے نبیوں کا طریقہ پتہ کیا بتایا ہے؟ میں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. میں اللہ کے نبی تو وہ تھے جو اللہ کے نام پہ جہاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی وہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہم نے نہیں بتایا کسی کو. اللہ کے نبی وہ تھے جو احد جا رہے ہیں اور بدر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی وہ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک کو آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بدر کا مارکا وہ بپا کیے ہوئے تشریف فرمایا بدر کے اندر. بتائیں، صرف 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ پوری طاغوتی قوت کے ساتھ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ لڑ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبیوں کا کام تو یہ تھے بھائی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ادھر فرعون کے ساتھ ٹکر ہے تو ادھر جناب مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. بتائیں نا بھائی، تو عقیدہ کھل رہا ہے نہیں کھل رہا آپ کے سامنے؟ عقیدہ بھائی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے. وہ انعام والے کون ہیں؟ اللہ ان کے اعمال کیا ہیں؟ ان کے اعمال یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جناب کھڑے ہو جانا، بس کسی کی پرواہ نہیں کرنی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ عراق کے علاقے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور عراق کا علاقہ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے اللہ کی توحید کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں.
میں یہ لوگ جو ہے نا یہ میرے اللہ کو نہیں مانتے، میں اپنے اللہ کو ماننے والا ہوں، لہذا میرا ان کے ساتھ گزارا کوئی نہیں۔ وہاں سے ہجرت کر کے، عراق سے ہجرت کر کے ملک شام پہنچتے ہیں، مسجد اقصی میں آتے ہیں، وہ یعنی فلسطین آتے ہیں، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، پھر جناب مکہ مکرمہ آتے ہیں، وہاں آ کے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو میں وہ شرک کے گڑھ تھے، میں توحید کی جو ہے نا وہ توحید کا مرکز بنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 ایسے مرکز عطا فرمائے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو وہاں سے جناب آج تک توحید کی اذانیں گونج رہی ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، یہ گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ نفرت ہے، وہ جناب اپنا علاقہ چھوڑ کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں، یہاں شام آ رہے ہیں۔ بتائیں اب یہ آیت مبارکہ گزرا، دیکھیں آپ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین انعام والے ہیں۔ اور صدیق کون ہے یار؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے امام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق صدیقوں کے امام ہیں جی، امتوں میں، امتیوں میں۔ اور پھر ان کا عمل کیا ہے؟ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ ہر ایک پر واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے بندے تھے، کس موقع پر انہوں نے اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کیا ہو، کوئی بندہ بتا دے ذرا کھڑا ہو کے۔ آگے شہداء کی بات آ گئی، تو شہید ہوتا ہی وہی ہے بھائی جو میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ جناب اللہ تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے گیا ہو اور وہیں شہید ہو جائے۔ اور میرے جیسا گھر میں کھا کھا کے گولیاں پیناڈول کھانے والا، شوگر کی بھی دوائیاں کھانے والا، وہ تو بیچارہ شہید ہونے سے رہا، پھر ہے یا نہیں؟ شوگر کی دوائیاں کھانے والا بیچارہ جیسے ہم ہیں، ہماری زندگی کیا زندگی ہے یار، ویسے 1800 بیماریاں لپیٹے ہوئے ہیں، رات دن جناب وہ مشینیں ساتھ پڑی ہوئے ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، وہ جناب چیک کیے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کیا زندگی ہے یار؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بعد جناب 4 بچے پیدا کریں اور دنیا سے جناب وہ کماتے ہوئے کھجل خوار ہوتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جائیں یار، کس لیے آئے تھے ہم دنیا؟ زندگی تو ان لوگوں کی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کی بات ہے، والصالحین، اور فرمایا صالحین کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، انعام والے یہ لوگ ہیں۔ اور آگے دیکھیں جی، یہ تو بات آ گئی نا عقیدہ ولا کی، ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے ہم نے اور نفرت بھی رکھنی ہے۔ اب بتائیں، سوچ سکتے ہیں جس امت کے عقیدے میں نفرت کا ایک حصہ ہو، عقیدے میں نفرت کا حصہ بھائی، وہ امت جو ہے وہ نفرت لیے تو پھرتی ہے، دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تعصب ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے۔ یہاں جتنی جناب آپ دیکھ رہے لوگ، جس کے پاس بیٹھے میری پھوپھو بڑی لڑاکی ہے جی، جس کے پاس بیٹھے وہ تائی بڑی شیطان ہے جی، کسی کے پاس بیٹھے وہ جی میری چاچی بڑی فلاں ہے۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ دل اللہ نے دیا تھا محض محبت کے لیے نہیں، نفرت کے لیے بھی دیا تھا۔ اس میں محبت ہوتی اللہ کے ساتھ اور نفرت ہوتی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا ہے، جب ہمارے دلوں میں اللہ کے دشمنوں کی نفرت نہیں آئی تو پھر اپنوں کی نفرت آ گئی ہے، کیونکہ دل نے تو اپنا حصہ لینا ہی لینا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ انہوں نے گھر بنائے تھے نا دریا میں، راوی میں، جب پانی آیا بتائیں دریا راستہ بھولا ہے اپنا، جہاں جہاں بہتا تھا وہاں وہاں پہنچا نہیں پہنچا، تو بھائی اس نے اپنا حصہ لینا ہے۔ یہ دل جو ہے نا اس کی بھی خوراک ہے، یہ محبت بھی چاہتا ہے اور نفرت بھی چاہتا ہے۔ اگر اس کی محبت جہاں اس کو رکھنا ہے، دل کو جہاں لگانا ہے وہاں نہ لگایا جائے تو پھر دل گندی جگہ لگ جاتا ہے۔ اور اس دل میں جو نفرت رکھنی ہے، جو ہمارے لیے جنت جانے کا سبب ہے، اگر وہ نفرت نہ رکھی جائے تو پھر وہ نفرت آ جاتی ہے جو ہمارے لیے جنت جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہر بندے کے دل میں اپنے بھائیوں کی نفرت ہے، اپنی بہنوں کی نفرت ہے، اپنے محلے داروں کی نفرت ہے، اپنے رشتہ داروں کی نفرت ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے جن کی نفرت کا ذکر کیا نا، ان کا بھی ذکر اسی صورت میں کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے بھی نفرت رکھنی ہے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے بھی نفرت رکھنی ہے۔ اور مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے، اس کی وضاحت خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین جو ہیں یہ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ بتائیں، اب یہ وہ بات ہے کہ محبت پہ تو ساری جناب ہماری تقریریں ہوتی رہی ہیں، محبت پہ تو ساری تقریریں ہوتی رہی ہیں، آج تک ہم نے زور لگایا ہے۔ اور بھئی جن سے نفرت رکھنی ہے وہ بھی ہم نے کبھی بتایا ہے؟ جس کے ساتھ نفرت رکھنی تھی وہ بتایا نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کے نقصان کیا ہوا ہے؟
اس دشمن کی تہذیب ہمارے اندر آ گئی. آج بچہ مسلمانوں کا ہے لیکن اس کا انداز، اس کا اسٹائل، اس کے لباس، اس کی سوچ فکر جو ہے وہ انگریزوں والی ہو چکی ہے. کیوں؟ پھر نماز میں کھڑے ہو کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج بچہ مسلمانوں کا ہے، اس کو جناب مسجد اقصیٰ کے بیانیے کا پتہ کو نہیں. مسلمان کا بیٹا کہتا پھرتا ہے انہیں جی یہودیوں کو بنتا ہے، یہودیوں کو دے دو. مرزا جیل میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی تو بیان کرتا ہے مسجد اقصیٰ پہ یہودیوں کا حق ہے جی، ان کو دے دو. بتائیں. اور پھر اس کے جو سارے ماننے والے ہیں ان سب کی بولی ایک ہے. یہ نقصان ہوا ہے کہ ہم نے جناب جس کے ساتھ نفرت رکھنی تھی وہ ہم نے بیان نہیں کیا. وہ یہودی کے ساتھ نفرت کا حکم تھا. وہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں بندہ کھڑا ہو کے کہے یا اللہ ان سے مجھے بچانا، اور جیسے نماز کا سلام پھرے ان کے قصیدے پڑھے بندہ. تو بتائیں اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ پھر یہودیت کے ساتھ نفرت، نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ نفرت. یہ نفرت صرف یہ نہیں کہ زبان سے بندہ کہتا رہے مجھے نفرت ہے نفرت ہے، نا، ان کی تعلیم کے ساتھ، ان کی سیاست کے ساتھ، ان کی معیشت کے ساتھ، ان کے ہر ایک شے کے ساتھ نفرت رکھنا ضروری ہوگا. بتائیں آپ کو تو مالیات کا معاملہ یار محفوظ نہیں ہے. مالیات کا معاملہ آپ پورے دنیا میں چلے جائیں، مسلمانوں کے ملکوں میں چلے جائیں، بغیر سود کے تو کام کر سکتے ہیں. آپ بچنا بھی چاہیں کتنا بچیں گے بھلا بتائیں یار. حاجی ہمارے ہاں حاجی پیسے جمع کرواتے ہیں حج کے لیے، وہ پیسے اٹھا کے سود پہ دے دیتے ہیں. یہ بھی 1-2 سال پہلے کی خود رپورٹ انہوں نے خود شائع کی تھی کہ حاجیوں کے پیسوں سے بھی انہوں نے سود کے پیسے کما لیے ہیں. بتائیں ذرا. حاجیوں نے درخواستیں جمع کی تھی، انہوں نے پیسے اٹھا کے سود پہ دے دیے. اسی لیے تو پیسے پہلے جمع کر لیتے ہیں. کتنا عرصہ پہلے لیتے ہیں پیسے؟ سال پہلے لے لیتے ہیں. اس سے پہ نفع بخش کاروبار ہوتا ہے. بتائیں نا بھائیو. حاجی حج پہ جا رہا ہے، سفر محفوظ کو نہیں. حاجی حج پہ جا رہا ہے، پیسے سود والے، سود کی گندگی اس میں شامل کر دی گئی. چاہے اس کی تو مرضی نہیں ہے بیچارے کہ حاجی کہاں چاہتا ہے، لیکن وہ زبردستی جناب ٹھونس رہے ہیں اس کے پیسوں میں. سود کی گندگی یہ بھی جناب ساتھ شامل ہو جائے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب سود کا گند اتنا پھیل جائے گا، فرمایا کہ کوئی بندہ بچنا بھی چاہے گا نا، خاک اس پہ پڑی جائے گی، مٹی پڑی جائے گی سود کی. اور آج وہی ہو رہا ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پیسہ بینک میں جمع کرواتے ہیں، مجبوری کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، آپ نے پیسہ بینک میں جمع کروایا، آپ کا پیسہ سود پہ دیا جا رہا ہے آگے. آپ کو پتہ ہی کون. آپ کہتے نہیں جی ہم تو بھائی کام نہیں کرتے ایسا. بھائی صاحب یہ کیا ہوا ہے پھر آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم تو چلو دل کو یہ کہہ کے سمجھا لیں گے بھائی ہم نے، ہمارا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم نے تھوڑا ان کو کہا تھا، لیکن ہمیں یہ تو پتہ تھا وہ یہ کام کرتے ہیں، پھر ہم نے پیسہ ان کو دیا ہے. تو بتائیں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ یہ تو صرف میں نے ایک مالیات کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی معاملات جو ہے نا آپ کے سامنے کھولے جائیں تو آپ کو تو حیران ہو جائے یار. کاش کہ ہماری قوم یہ سمجھتی یار. نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر انعام ہوا ہے ان کا راہ میں بتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راہ سے ہمیں بچا لے. آج پوری قوم جو ہے اگر یہ بتایا جاتا پوری قوم اس طرح اونھی نہ گرتی یہودیوں پہ اور نصرانیوں کی محبت میں. ورنہ سچی بات ہے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج نہ کہنے والی بات رہی ہے نہ سننے والی بات رہی ہے. بتائیں نا. سکول میں سکول چلانے والا مسلمان ہے، پڑھنے والے بچے مسلمانوں کے ہیں، پڑھانے والے وہاں مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سارے. بتائیں وہاں وہ بچہ پگڑی پہن کے جا سکتا ہے سکول میں؟ بولو بھائی. بغیر ٹائی کے جائے جانے دیں گے تو پھر کیا کہیں؟ بولو نا بھائی. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس لیے پڑھا ہے ہم نے نماز میں کھڑے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہ ٹائی جو ہے نا، ٹائی یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے. قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے. قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں دی، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا انہوں نے. جی یہ سولی کا نشان ہے ٹائی. وہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سولی پہ لٹکا دیا، نعوذ باللہ. نصرانی کہتے ہیں وہ سولی پہ لٹک گئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہ ایسا نہیں ہوا. وما قتلوہ وما صلبوہ، میں نہ تو انہوں نے ہمارے عیسیٰ کو شہید کیا ہے نہ انہوں نے ہمارے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی وفات والا عقیدہ
یہودیوں کا بھی وہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے شہید کیا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ ہاں بھی وہ سولی پہ لٹک گئے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھی وہ شہید ہو گئے ہیں، یعنی موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، تینوں کا عقیدہ ایک ہے۔ تو یہ ٹائی اسی کا نشان ہے۔ اگر میرا بیٹا، میں مثال کے طور پر میرا نام سراج الدین ہو اور میرا بیٹا جو ہے وہ عطا اللہ ہو، میرا بیٹا عطا اللہ ہو کے وہ ٹائی والا نشان صلیب والا وہ پہن کے جناب گلی میں گھوم پھر رہا ہے، تو بتاؤ پھر میں کیا سمجھوں؟ بولو نا بھائی، یہ تو وہ کام ہے جو ہر طرف ہو رہا ہے۔ سکولوں پہ لازم کر دیا گیا بھائی بچہ آپ کا جب تک ٹائی نہیں پہنے گا، یعنی کہ سکول میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا پہلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ غداری کرو پھر یہاں آنا، پہلے اپنا عقیدہ ولا اور برا چھوڑو پھر یہاں آنا۔ ہم نے کہا ہم نے پورا قرآن چھوڑ دیا، آپ صرف ایک عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بچے حاضر ہیں، پڑھاؤ ان کو، جو مرضی کرو، بے دین بنا دو، دین کا دشمن بنا دو، جو مرضی کر دو، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ پیارے بھائیوں، سوچنے کا وقت ہے۔ قسم خدا کی یہ پیسہ سارا کچھ نہیں ہے، روٹی سارا کچھ نہیں ہے۔ آج کچن آپ کا چل جائے گا، کھانے پک جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن قیامت والے دن جب اللہ نے پوچھ لیا تو اس وقت کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ بتائیں۔ ہمارے تو بزرگ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عبد الوہاب شرانی اپنی کتاب کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ صلیب کو لگ جاتا، کیونکہ اس وقت یہ لکڑی کا کپڑے والی نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ دھاگا ہوتا تھا گلے میں ڈالتے تھے، اور آگے لوہے کی صلیب، چاندی کی، جیسے جیسے امیر ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے قیمتی صلیب ڈالتے تھے گلے میں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہاتھ لگ جاتا نا صلیب کے ساتھ، آپ دوبارہ وضو فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، میرا ہاتھ لگ گیا اس میں۔ یہ میرے مولا علی ہیں۔ آج نعرے مولا علی کے زور سے ایسے لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر پہ ایسا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اور سارا زور بھی وہاں پہ لگے گا۔ اور جتنی زیادہ غداری مولا علی سے کرتے ہیں اتنی کسی سے کرتے بھی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں، ایسے پورے زور کے ساتھ لگائیں گے جیسے سمجھے کہ ابھی یہ ایٹم بم ہے اور پھٹنے لگا ہے اور جائے گا پھٹ کے بھی سیدھا یہودیوں پہ، اتنا زور کا ایٹم بم ہے یہ۔ اور غداری کا حال یہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہاتھ کسی یہودی کو لگ جاتا تھا، آپ اس سے بھی وضو فرمایا کرتے تھے، فرماتے یہ پلید لوگ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اور آج میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم نے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، سنیں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عاصم بن عمر، حضرت عاصم بن عمر، ان کے جو نانا تھے نا، یعنی حضرت عمر کے سسر، ان کا نام تھا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا ایک جگہ، میں تم جاؤ، جا کے ایک جہادی مہم تھی، وہاں گئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ وہاں ہوا یہ کہ مشرکوں نے 200 مشرکوں نے حملہ کر دیا، یہ کل 10 لوگ تھے، انہوں نے پہلے 7 لوگوں کو شہید کیا، ان 7 میں حضرت عمر کے سسر بھی تھے، یعنی حضرت عمر کے بچوں کے نانا ابو بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بدر کے بعد واقعہ ہوا ہے۔ تو بدر میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط جو بڑا گستاخ تھا اس کو قتل کیا تھا۔ جب ان مشرکوں نے جا کے مکہ میں اطلاع دی کہ وہ عاصم بن ثابت انصاری قتل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا یار اس نے تو ہمارے بڑے سردار کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے بندے بھیجے، میں کہ تم جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو، جہاں تمہیں ملے نا اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لاؤ ہمارے پاس، تاکہ ہم یہاں بطور نشانی کے رکھیں گے یہ جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا تھا ہم نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر وہ حضرت عمر کے سسر تھے، انصاری صحابی تھے، ان کے بچوں کے نانا تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی مولا میرے جسم کو کسی مشرک پلید کا ہاتھ نہ لگے، میرے مرنے کے بعد بھی میں دنیا سے چلا بھی جاؤں کسی پلید کا ہاتھ نہ لگے۔ ان کے لوگ مکہ سے سفر کر کے، مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں علاقہ پڑتا تھا، وہاں یہ پہنچے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹنے کے لیے، ہاتھ کاٹ کے لے جائیں، گردن کاٹ کے لے جائیں، جو بھی حصہ ان کے ہاتھ چڑھے اس کو کاٹ کے لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے یہ دعا کی جی مولا میرے جسم کو میرے مرنے کے بعد بھی کوئی پلید ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فضل فرمایا، جیسے وہ آئے اللہ نے بھیڑوں کی، بھیڑ سمجھتے ہیں وہ بھونڈ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ان کی پوری جماعت بھیج دی،
وہ پوری جماعت آگے اس نے آ کے ان کے جسم اطہر کو اس طرح کر کے ہر طرف سے گھیر لیا، جو بھی قریب آتا اس کو ایسا ڈنگ مارتے وہ چیختے چلاتا رہ جاتا۔ جب ان کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ بات کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو بھیج دیا ہے، اب ہم اس لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یا جن کو اللہ نے غیرت ایمانی دی تھی، ان کی غیرت ایمانی کا حال یہ تھا کہ وہ جناب دنیا سے جانے کے بعد بھی چاہ رہے ہیں کہ میرے جسم کو کسی کافر کا ہاتھ نہ لگے۔ آج بیٹی مسلمان کی ہے اور کپڑوں کا ڈیزائن یہودی طے کر رہا ہے۔ برانڈ کہاں سے آ رہے ہیں بھائیو؟ اور بچا لو یار اپنی نسلوں کو، قسم خدا کی بچا سکتے ہو تو بچا لو یار۔ بیٹی مسلمان کی برانڈ یہودی کا ہے، برانڈ لانچ کر رہا ہے یہودی، کپڑے کا ڈیزائن کر رہا ہے کافر نصرانی۔ بیٹا مسلمان کا، اس کا اسٹائل، انداز، ہر شے اس کی، وہ جو وہاں دیکھتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ٹی وی سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل پہ جو ٹک ٹاک ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے ان سب سے بچائیں۔ بھی نماز میں جو آپ نے کہا ہے نا، مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے یہودیوں کے راہ سے بھی بچا اور نصرانیوں کے راہ سے بھی بچا۔ وہ ایسے نہیں بچیں گے کہ بندہ جو ہے جا کے بیٹھ جائے وہاں اور کہے یا اللہ مجھے بچا۔ نماز میں صرف ایک لمحے کے لیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کہہ کے آگے نکل جائے اور 5 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہے جا کے، تو پھر بچ سکتا نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو بندہ بیمار ہو جائے تو حکیم کہے، ڈاکٹر کہے بھائی صاحب پرہیز بھی کرنا ہے، وہ ایک ہاتھ میں جناب شوگر کا مریض مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ذرا سمجھنے والی ہے، جلدی سمجھ آئے گی۔ شوگر کا مریض ہو جس کو چینی منع کر دی جائے، وہ ایک ہاتھ میں جناب چینی والی مٹھائی والی چیزیں رکھے، رسگلے کھاتا رہے ٹک ٹک کر کے، اور ساتھ جو ہے دوسری طرف انسولین بھی رکھے، شوگر کی دوائیاں بھی رکھے، اور کہے یار پتہ نہیں فائدہ نہیں ہوتا اس سے مجھے، پتہ نہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ بتائیں وہ بندہ اس کو سمجھدار کہے گا؟ سارے احمق کہیں گے نا، یا نہیں کہیں گے احمق اس کو؟ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم بچ جائیں یہودیت سے اور ان کی نصرانیت سے، ان کی غلاظت سے، تو پھر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا بھائی۔ جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا، میں یہاں پہ ایک آخری بات عرض کر دوں۔ محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ ان کو آ کے بندے نے کہا کہ حضرت میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، آپ آئیں اور ذرا جنازہ پڑھائیں، غسل بھی دیں اور جنازہ بھی پڑھائیں۔ وہ محدث بہت بڑے تھے، وہ اٹھے اور چل پڑے ساتھ ان کے جب گھر پہنچے ایسے کپڑا اٹھا کے دیکھا نا تو فرمایا اللہ اللہ، میں اس کو غسل نہیں دوں گا، کیونکہ ایک دن میں نے اسے دیکھا تھا یہ ایک کافر کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا، کافر کی طرف دیکھ کے یہودی کی طرف منہ کر کے ہنس رہا تھا، لہذا میں اس کو غسل بھی نہیں دوں گا، اس کا جنازہ بھی نہیں۔ بتائیں یار، جہاں تھوڑا سا ہنسنے والا بندہ جو ہے کافر کی طرف دیکھ کے خوش ہونے والا بندہ، اس کا یہ حال ہے، تو جو بندہ آج کل ان کی قصیدے پڑھتا پھرتا ہے کافروں کے یہودیوں کے، اس کا کیا بنے گا یار؟ دل سے پوچھو، کسی دل والے سے جا کے، دل اللہ نے دیا ہے، اس کو لگانے کی جگہ بھی اللہ نے بتائی ہے، آپ مجھے بھی سمجھا دیں دل کو لگانا کہاں ہے، وہ بھی پوچھ لیں یار جا کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔